کہ میں آپ تمام بڑے اسکالرس کو سکھاؤں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا کا کلام آج ہمیں سکھا سکتا ہے، اور کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، بلکہ میں چند جلالی پرانی باتوں کا یاد دلانا چاہتا ہوں آج، جو خدا کرے ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور فائدہ کا باعث بھی ہو اپنی اپنی خدمات میں۔ اور یہ ہے اس حوالے سے 3 مرکزی خوبیاں تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے، کرسچن لٹریچر کے لیے، ویسی خدمت کے لیے یہاں پہ پاکستان میں۔ مختصر طور پر ہم ان 3 باتوں پر غور کریں گے، جو ہے حلیمی، دلیری اور محبت۔ حلیمی، دلیری اور محبت۔ پہلی آیت میں جو رسول ہے خدا کا، وہ یہ لکھتا ہے کہ پولس کی طرف سے، جو ہمارے منجی خدا اور ہماری امید کا مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنی کالجز میں، اپنی سیمنریز میں، اپنی چرچز میں تو عہدہ لینا، حیثیت لینا، آپ جو لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ کے بہت بڑے بڑے عہدے ہیں، حیثیت بھی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کی حیثیت نہیں ہے، کسی کا عہدہ نہیں ہے جو پولس رسول کے عہدہ سے برابر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کا رسول۔ By the command of Jesus Christ، خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کو میں اپنا رسول بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر بھی جب وہ اپنے شاگرد کو یہ خط لکھ رہا ہے، جب وہ اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، کہ تو پھر اس کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ کیا ایسی باتیں نکلتے ہیں کہ وہ زیادہ زور ڈالیں اپنی حیثیت کے بارے میں؟ نہیں، یہ نکلتا ہے، اور وہ تیموتھیوس کو یاد دلانا چاہتا ہے خدا منجی کے بارے میں اور یسوع امید گاہ کے بارے میں۔ اس میں حلیمی ہے، اور یہ ہماری آج کی پہلی بات ہے کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں خداوند کے کلام سے کہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے اپنے اداروں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، جو حلیم ہے، جو رسول کی طرح یاد کرتے ہیں کہ خدا منجی کے بغیر میں کچھ نہیں، یسوع مسیح امید گاہ کے بغیر میں کچھ نہیں، میں ہیلپلیس ہوں، میں پیسو ہوں، جس طرح کہ میں ڈوب رہا ہوں پانی میں اور مجھے کوئی بچانے والے کی ضرورت ہے۔ اب تک وہ رسول کی حیثیت میں ہے، وہ اپنی آخری دنوں میں ہے، کتنے سالوں سے وہ خدمت کر رہی ہیں، اس سے پہلے ان کا کتنا بڑا عہدہ تھا یہودی ایمان میں، لیکن پھر بھی آخری دنوں میں بھی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ خدا منجی کی وجہ سے ہے، خداوند میرا منجی ہے، خداوند میرا بچانے والا ہے، میرا نجات دہندہ ہے۔ اور 15ویں آیت میں وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں اور بڑی دلیری سے وہ پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بڑا گنہگار نہیں۔ کیا ہم ایسے باتیں کرتے ہیں اپنی کلاسز میں، اپنی سیمنریز میں؟ لیکن یہ جو ہمارا نمونہ ہے وہ حلیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن وہ اتنا حیران ہے کہ خداوند نے مجھے بچایا ہے۔ یہ حیرانی خدمت میں جب ہم اپنی مصروفیات میں اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ جو حیرانی ہے یہ آسانی سے نکل جاتی ہے ہمارے دلوں سے۔ رسول کا ایک گہرا رشتہ ہے اپنے منجی کے ساتھ، a meaningful relationship۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا امید گاہ ہے، وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے کہ اس کی جو ڈرائیونگ پیشن ہے یہ کریئر پروگریشن نہیں ہے،
اس کی امید نہیں ہے کہ اس کا ریسپیکٹ ہو. اس کی امید یہ ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ کے پاس رہوں گا. وہ میرا امید گاہ ہے. اس سے میرے دل میں، میری زندگی میں، میری خدمت میں ایک امید پیدا ہوتی ہے. جو ہمارے سارے ادارے ہیں، جو ہمارے سارے سرٹیفکیٹس ہیں، ہمارے سارے خوبصورت ترین ایوارڈز جو ہیں، ان کا اپنا صحیح استعمال تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سارے چلے جائیں گے. 100 سال کے بعد، 250 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد ہم کہاں پہ ہوں گے؟ امید ہے، خدا کرے اگر ہم اس پہ ایمان رکھ رہے ہیں سچے دل سے، ہم اپنے یسوع مسیح ہمارے امید گاہ کے ساتھ ہوں گے. بہت بڑی بت پرستی کی آزمائش ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، اور میں بھی محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں کہ ہمارا ٹائٹل ہو، باجی صاحب، پروفیسر صاحب، پرنسپل صاحب، جو کچھ ہے، اور کہ ہماری زیادہ سرٹیفکیٹس ہو، لیکن سارے چلے جائیں گے. جو یسوع مسیح کے جلال کے لیے، یہ ہم چاہتے ہیں، حلیمی خداوند کے سامنے. دوسری بات یہ ہے دلیری. پولس رسول تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تیموتھیوس کا کردار، اس کی ٹینڈنسی تھی کہ وہ کسی حد تک خوفناک بندہ ہو جائے. لیکن پولس رسول نے ان سے کیا کہا کہ جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسوس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں، ویسے آج میں حکم دیتا ہوں. جو سچی حلیمی ہے، یہ کس کو پیدا کرتی ہے؟ یہ دلیری کو پیدا کرتی ہے. کیونکہ جب ہم سچے دل سے حلیم بن جاتے ہیں خداوند کے سامنے، تو ہم کس بات سے یقین رکھتے ہیں؟ اس بات سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے بولا ہے، کہ ہمارے ہاتھوں میں خدا کی سچائی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو گارڈ کرنا ہے. ہم مختار ہیں، ہم اسٹیورڈز ہیں. خدا نے ہمیں ایک خزانہ سونپ دیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کتنی غلط تعلیم پھیلتی جا رہی ہے دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی. اور تھیولوجیکل ایجوکیشن اور کرسچن پبلشنگ کی ایک بڑی خدمت ہے پوری کلیسیا کے لیے. اگر کلیسیا کے ساتھ مل کر خدمت کریں کہ کلیسیا کی خدمت ہو جائے، اس میں ہمارے بہنوں اور بھائیوں جو اپنے مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کہ ان کی خدمت ہو جائے، اس میں کہ ہم صحیح تعلیم سمجھیں. کیونکہ اگر ہماری تعلیم صحیح نہ ہو تو ہم خدا کو نہیں جانتے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس خدا ہے، بیٹا نہیں ہے خدا نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں تعلیم میں کہ اگر ہم ان سے دور چلیں ہم کہاں پہ ہوں گے؟ شاید ہمارے اپنے شاندار ادارے ہو، لیکن خدا ہمارے خلاف ہوں گے. دلیری ہمیں چاہیے، دلیری ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح تعلیم سکھائیں. اس لیے پولس رسول نے تیموتھیوس سے یہ حکم کیا تھا کہ افسوس میں رہیں. ایک اور خطرہ ہے بت پرستی، کہ ہم تھیولوجیکل ایجوکیشن اپنی خاطر کریں، فار اٹس اون سیک. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم بالکل اپنی تعلیم سے دور چلے جائیں. ایک پریگمیٹزم کا خطرہ ہے آج کل، اور افسوس کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں کہ زیادہ مجھے لگتا ہے جو پریگمیٹزم کا مسئلہ ہے یہ مغرب سے آتا ہے،
کہ چلیں ہم 6 ماہ کے اندر پوری بائبل کا ترجمہ کریں گے، یا ہم بڑے شارٹ ٹائم میں ایکسپریس پاسبان ہم بنائیں گے، مشنریز سارے بھیجیں گے تعلیم کے بغیر. نہیں، پولس نے کیا کہا؟ نہ کہ تیموتھیوس وہاں پہ جاؤ، 1-2 ہفتے کے بعد کسی اور جگہ جاؤ، وہاں پہ رہ کر لوگوں کو تعلیم دیں. شاگرد بنانا یہ ایک لمبا کام ہے. اس کے لیے ہمیں حلیمی چاہیے، صبر چاہیے، دلیری چاہیے. تیسری بات سب سے اہم ہے جو 5ویں آیت میں آتی ہے، حکم کا مقصد. رسول صاحب آپ نے کیوں یہ باتیں بتائی؟ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو. یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں شاید بڑی بگ لیٹرز میں اپنی ساری دفتری دیواروں پہ پینٹ کرنا چاہیے. ہمارا انجام کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے کہ ہم اچھے رپورٹس اپنے ڈونرز کے پاس بھیج دیں، یا کہ ہماری بڑی اونچی ایکریڈیٹیشن ہو جائے، یا ہماری بک سیلز سب سے زیادہ ہو؟ نہیں، مین مقصد یہ ہے. تھیولوجیکل ایجوکیشن اور کرسچن لٹریچر پبلشنگ ساری خدمت کا مین مقصد یہ ہے محبت، کہ محبت پیدا ہو. محبت جس کی بنیاد ہے سنسیئر ایمان، سچا ایمان اور پاک دل. اور اس کو ناپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. آپ کا دل کس حد تک پاک ہے؟ جن کے ساتھ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کی اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کی سیمنری کے اندر، یا جو آپ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کس حد تک دل میں پاک ہیں؟ کس حد تک محبت کرتے ہیں؟ ناپ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کبھی کبھار ہم اس معیار کو ہم چھوڑتے ہیں. لیکن یہ مرکزی مقصد ہے، محبت. جب ہم اپنے دفتروں میں چلے جائیں، اپنی کلاسز میں چلے جائیں، یا کلیسیاؤں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیا ہمارے دل میں یہ ہے کہ میرا مقصد، میرے ادارے کا مقصد ہے کہ جو میرے سامنے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو، پاک دلی. سچا ایمان اور محبت پیدا ہو جائے. ڈگریز سے بڑھ کر ڈسائپلشپ، گولڈ میڈل سے بڑھ کر گاڈلینس، فیم سے زیادہ فیتھفلنس. خداوند کی کلیسیا کے خاطر اور قوموں کی نجات کے لیے خدا ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم اس کتاب کی روشنی میں بھی اور اپنی سارے اداروں میں کہ ہم حلیم ہو خدا کے سامنے، خدا کے ساتھ، کہ ہم دلیر ہو خدا کی تعلیم پہ قائم ہوتے ہوئے، اور کہ ہم محبت کو پرسیو کریں خدا کے جلال کے لیے اور لوگوں کی نجات کے لیے. خدا ہم آپ سب کو اس طرح برکت دیں.